الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں، اور آج ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس حسن و جمال کے جس حصے کا بیان کریں گے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارکہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدم مبارکہ ہموار تھے، جن میں آلودگی اور شکستگی بالکل نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے، بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین پر قدم مبارک رکھ کر چلتے تو پورا قدم رکھ کر چلتے، اور اخمص یعنی ابھری ہوئی جگہ نہ تھی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدمین مبارکہ ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل قدم رکھ کر چلتے، چھوڑ چھوڑ کر یا پاؤں اٹھا کر آگے پیچھے سے نہ چلتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن یزید بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما رواہ ابن سعد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارکہ کی ظاہری شکل بہت خوبصورت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارکہ کی ظاہری شکل مبارکہ بے حد حسین تھی۔ یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں کے بارے میں منقوص العقب مروی ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارکہ کے بارے میں منقول ہے منقوص العقب کہ حضور کی جو ایڑی مبارکہ تھی اس پہ گوشت کم تھا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں کے بارے میں ہے کان فی ساقیہ خموشۃ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں پنڈلیاں باریک اور لطیف تھیں پر گوشت نہ تھا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے نظرت الی ساقیہ کانہا جمارۃ۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی کی طرف نظر ڈالی تو وہ گویا درخت خرما تھا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پنڈلی مبارکہ تھیں وہ لطیف بھی تھیں، سفید بھی تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارکہ کے اوپر گوشت بھی نہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم طیبہ کو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارکہ کو بیان ہو رہا ہے۔ ذرا یہ سوچئے کہ یہ وہ قدم شریفین ہیں جن کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے ہیں۔ اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اس سفر کے بارے میں کہ محبوب کو ہم نے سفر کرایا، معراج کرائی۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی۔ یہ رب تعالی اس سفر کو بیان فرما رہا ہے، اور پھر عرش کے اوپر جب میرے آقا سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں اور لا مقام میں گئے ہیں، رب کے قریب ہوئے ہیں، تو یہ وہ قدمین شریفین ہیں جنہوں نے بالکل قریب سے رب کی تجلیوں کو دیکھا ہے۔ رب تعالی کی تجلیاں ان پر بھی پڑی ہوں گی۔ یہ جو کمال ہے، یہ جو
جو جمال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ساری زندگی اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ رب تبارک و تعالیٰ کے نور کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے اندر سب سے زیادہ حسین ہیں، سب سے زیادہ جمیل ہیں، بے انتہا حسین و جمیل ہیں۔ اور جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے تو کیا کمال ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں آقا آپ تو اتنے حسین ہیں اور میری آنکھوں نے تو آپ جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور میری آنکھیں دیکھتی بھی کیسے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی ماں نے آپ جیسا حسین کبھی جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں کی گود سے آپ جیسا حسین پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ تحیۃ الثناء والتسلیم کا یہ حسن و جمال بیان ہو رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ الکریم ربیع النور شریف کی آمد سے قبل ہی ہم مدارج النبوہ جلد اول سے پیارے آقا علیہ السلام کی حسن مبارکہ، آقا علیہ السلام کے ظاہری جسم مبارکہ کا جو پہلا باب ہے اس کو مکمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی پھر وقتاً فوقتاً ہم حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی بارگاہ کے اندر آج کے اس درس کو قبول فرمائے اور اسے خوب آگے سے آگے پھیلائیے، جتنا ممکن ہو سکے اسے شیئر کیجیے کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، ہماری اولادوں کے دلوں کے اندر یہ محبت پیدا ہونا ضروری ہے کہ سرور کون مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر ہمارے سینوں کے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہماری آخرت کا بھی اور جنت میں جانے کا بھی سامان ہو جائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔